إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ بزرگوں، اسلامی بھائی اور عزیزوں اور خواتین ملت اسلامیہ، ہم اور آپ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بعض دنوں، بعض راتوں، بعض وقتوں اور بعض مہینوں کو دوسرے دنوں، راتوں اور مہینوں اور وقتوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ انہی میں سے جمعہ کا دن بھی ہے۔ عام دنوں کے مقابل میں جمعہ کا دن بھی فضیلت اور برتری رکھتا ہے۔ اس کو ہفتہ واری عید کہا جاتا ہے اور صلوات خمسہ کی تاکید اور اس کی فرضیت تو اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہی ہے، لیکن جمعہ کے دن کو خصوصیت کی بنا پر جمعہ کی نماز کے لیے خصوصی حکم اور آرڈر دیا ہے اور تاکید فرمائی ہے، ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، اہل ایمان کو رب العالمین خطاب فرما رہا ہے، ہم کو اور آپ کو خطاب فرما رہا ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے تمہیں آواز دی جائے، تمہیں پکارا جائے، یعنی اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کے لیے دوڑ پڑو۔ دوڑ پڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے عام حالات میں آپ بھاگتے دوڑتے ہیں ویسے دوڑیں، بلکہ آپ ساری ضروریات کو ترک کر کے، اپنے ساری مشغولیات کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر یعنی نماز کے لیے
اور بعض مفسرین نے کہا کہ ذکر سے مراد وعظ و نصیحت اور امام کا خطبہ ہے۔ تو خطبہ کے لیے، خطبہ سننے کے لیے تم چل پڑو اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر، یا نماز جمعہ کے لیے تم چل پڑو سارے کاموں کو چھوڑ کر، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑ پڑو، چل پڑو۔ اس لیے کہ عام صلوات خمسہ کے لیے بھی دوڑ کر آنے سے روکا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جب تم اقامت سنو تو بھاگو دوڑو نہیں، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، آواز پست رکھتے ہوئے، قدم تیزی کے ساتھ نہ بڑھا کر کے آہستہ آہستہ عام چال چلتے ہوئے، نگاہیں پست رکھتے ہوئے تم مسجد کی طرف چلو۔ عام نمازوں کے لیے حکم ہے، لہذا جمعہ کا بھی وہی حکم ہوگا کہ بھاگ دوڑ کر کے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہانپتے کانپتے نہیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ تم اللہ کی نماز کے لیے اور اللہ کے حکم کے مطابق تذکیر کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے چل پڑو۔ اتنا کہنا کافی تھا کہ ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے تم اللہ کے ذکر کے لیے چل پڑو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی پر بس نہیں کیا ہے، اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، آگے فرمایا وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ دکان میں بیٹھے ہو، سامان بیچ رہے ہو، یا اپنے صنعت و حرفت میں لگے ہوئے ہو، چھوڑ دو تم۔ تو پہلا حکم جو ہے کہ اللہ کے یاد کے لیے تم چل پڑو، اس کا مطلب یہی ہے کہ تم ساری ضروریات کو چھوڑ چھاڑ کر کے اللہ کی یاد کے لیے چلو۔ لیکن الگ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وذروا البیع، اللہ کی یاد کے لیے چلو، اور سارا خرید و فروخت کا معاملہ، صنعت و حرفت کا معاملہ، تجارت کا معاملہ، خرید و فروخت کا معاملہ چھوڑ دو تم۔ اسی لیے رئیس المفسرین، مشہور صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یحرم البیع حینئذ، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو سارا خرید و فروخت کا معاملہ حرام ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو تم۔ ابھی آپ چلے جائیے، یہ پورا علاقہ مسلمانوں کا ہے، یہاں سے نیو فرنٹ ذاکر نگر کالونی تک پورا اس مسلمانوں کا علاقہ ہے، لیکن آپ ابھی جا کر کے دیکھ لیجئے کتنے مسلمان مرد عورتیں تجارت میں لگے آپ کو ملیں گے، خرید و فروخت میں لگے ملیں گے، یہاں تک کہ لایانی اور فضول کاموں میں مشغول ملیں گے۔ دور نہ جائیے، آپ یہی مسجد کے آس پاس میں چکر لگا لیجئے، ہمارا نوجوان طبقہ جس کو اللہ رب العالمین کے احکام کا اور فرامین کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، جو صرف ویڈیو کیمرہ اور نہ جانے خرافات کہ آج کی دور کی خرافات والی چیزوں میں مشغول نظر آئے گا، یہیں بیٹھ کے دھوپ کھائیں گے، یہیں بیٹھ کر کے گپ شپ کریں گے، لیکن وقت پر مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوگی، اور ہمارے دلوں سے یہ احساس ایسا ختم ہو چکا ہے اور شیطان کا غلبہ اتنا کافی ہو چکا ہے کہ بالکل ضمیر مردہ ہو چکا ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے ہمارا اور ہمارے مسلمان بھائیوں کا۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جب اذان ہو گئی، اذان سے کیا مراد ہے؟ یہی خطبے والی اذان، خطبے والی اذان مراد ہے یہاں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ایک اذان ہوتی تھی،
بعد میں امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کے تقاضے سے، مصلحت کے تقاضے سے ایک دوسری اذان دلانا شروع کیا تھا، لیکن وہ اذان مسجد میں نہیں ہوتی تھی۔ آج ہم انہی کی اتباع میں 2 اذانیں کہلواتے ہیں مسجد میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی۔ کب؟ جب امام خطبہ کے لیے منبر پر چڑھتا تھا تب وہ اذان ہوتی تھی، جیسے ہوتی ہے اس پر، ابھی ہوئی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مصلحت کے تقاضے سے ایک اذان، مارکیٹ میں زورا ایک جگہ تھی، ایک مقام تھا، اس زورا مقام پر انہوں نے اذان دلائی تھی، تاکہ لوگوں کے پاس گھڑیاں نہیں ہیں، وقت کا صحیح اندازہ نہیں کر پاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کو افسوس ہوتا ہے، اس لیے حکمت اور مصلحت کے تقاضے سے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ آج تو ہر آدمی کے پاس گھڑی ہے، گھڑی نہیں ہے تو موبائل ہے، اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہیں۔ اللہ تعالیٰ خرافات سے ہم کو بچائے۔ اور عطا قاری ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں تحرم الصناعات کلھا، جب اذان ہو گئی جمعہ کی، امام خطبہ پر منبر پر بیٹھا اور اذان ہو گئی، تو ہر قسم کی صنعت و حرفت، ہر قسم کا کاروبار حرام ہو گیا۔ اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اتفق العلماء علی تحریم البیع بعد النداء الثانی، نداء ثانی کے بعد، یعنی وہی امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت جو اذان ہوتی ہے، اس کے بعد، اذان کے بعد تمام علماء خرید و فروخت کی حرمت پر متفق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو فرض قرار دیا ہی اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دوسری قوموں میں جو ان کی ہفتہ واری عید ہے، اس میں پورا نظام معطل ہو جاتا ہے زندگی کا، وہ پورا دن چھٹی مناتے ہیں، لہو لعب میں مشغول رہتے ہیں۔ کچھ جو ان کے طور طریقے کے دیندار لوگ ہیں وہ اپنا گرجا گھروں میں اور عبادت خانوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن اکثریت کام معطل کر بیٹھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دین فطرت دیا ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ ایک طرف تو اذان ہونے کے بعد خرید و فروخت کو حرام قرار دیا، تو دوسری طرف نماز ختم ہونے کے بعد اپاہج ہو کر کے بیٹھنے کو سے منع فرمایا، اور فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز جمعہ تم نے ادا کر لی، فارغ ہو گئے تم نماز جمعہ سے، اب تم پھیل جاؤ روئے زمین میں، پھیل جاؤ مارکیٹ میں، پھیل جاؤ اپنے کھیتی باڑی کے کام میں، صنعت و حرفت کی دوسری چیزوں میں، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی روزی تلاش کرو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی خوبی۔ لیکن آج سارا معاملہ ٹیڑھا ہی ہم نے بنا لیا ہے، سارا معاملہ ٹیڑھا بنا لیا ہے۔ فجر کے بعد ہم مسلمان سوئیں گے، 10 بجے تک سوئے رہیں گے، جو برکت کا وقت ہے، قیمتی وقت ہے، اہم وقت ہے، اس کو ضائع کر دیں گے۔ نماز کے وقت دکان کھول کے بیٹھے رہیں گے، جمعہ کے وقت دکان کھول کے بیٹھے رہیں گے، چاہے ایک نئے پیسے کی بکری نہ ہو۔ شیطان کے بہکاوے میں میاں تم دکان چھوڑ کے جا رہے ہو جمعہ پڑھنے، ہو سکتا ہے ابھی کوئی گراہک آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی ہول سیلر آ جائے، وہ ہول سیل تمہاری خریداری کرے، یہ شیطان کہتا ہے، اور ہم اس کے چکر میں آ کر کے دکان کھول کے بیٹھے رہتے ہیں۔ جب اندازہ ہوتا ہے ہم کو اور آپ کو کہ ہاں اب خطیب صاحب کا خطبہ ختم ہونے والا ہے،
2-4 منٹ رہ گیا ہے، اب جلدی سے دکان بند کرو یا گھر سے جلدی سے نکلو، اپنے ہاسٹل اور اپنے کمروں سے جلدی سے نکلو اور تیزی کے ساتھ بھاگتے دوڑتے چلو، نہیں تو جمعہ کی نماز چلی جائے گی۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا کتاب و سنت کا اتباع کرنے کا طریقہ۔ پھر ہم ذلیل و رسوا نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ تو جمعہ کی نماز فرض ہے، جیسے 24 گھنٹے میں دوسرے دنوں میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، ایسے جمعہ کی نماز فرض ہے۔ اور قرآن سے، جیسا کہ میں نے ابھی قرآن کی آیات پڑھ کر کے ان کا ترجمہ کیا ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی فرضیت ثابت ہے، اور امت اسلامیہ کے بڑے بڑے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جمعہ کی نماز فرض ہے۔ تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ جمعہ کی فضیلت کے سلسلے میں ایک مختصر سی حدیث آپ کے سامنے میں عرض کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، یعنی ہفتہ کے 7 دنوں میں سے سب سے بہتر اور افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کی کیا خصوصیت ہے؟ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا۔ اسی جمعہ کے دن میں ہم سب کے جد اعلیٰ، ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور اسی جمعہ کے دن میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا تھا، اور اسی جمعہ کے دن میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی خیر ہے، اچھی چیز ہے، جنت میں داخلہ بھی اچھی چیز ہے۔ البتہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جنت سے نکال دی گئی، یہ کون سی اچھائی ہوئی؟ جمعہ کے دن میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ تو سزا ہوئی، یہ اچھائی اور خوبی نہیں ہوئی۔ لیکن اس حیثیت سے یہ اچھائی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جیسے ابلیس کو راندے درگاہ بنا کے نکالا گیا تھا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت سے نکال کر کے جہنم کا ایندھن بنایا گیا، اور صرف اسی کو نہیں، اس کی ذریت کو جو جنوں اور شیطانوں میں سے ہوں گے اور ہم میں سے اور آپ میں سے وہ تمام لوگ جو اس کا اتباع کریں گے، اس کے نقش قدم پر چلیں گے اور اس کے وسوسے میں آ کر کے کتاب و سنت کو نظر انداز کریں گے، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے جہنم کا ایندھن بنا رکھا ہے۔ قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ تو اس حیثیت سے ان کا جنت سے نکالا جانا، دنیا میں بھی بھیجا جانا باعث خیر ہے کہ ان کی ذات سے نہ جانے کتنے انبیاء، اولیاء، صلحاء، اتقیاء اور بڑے بڑے کتاب و سنت کے علماء اور ائمہ پیدا ہوئے۔ یہ خیر ہے، یہ بھلائی ہے۔ اس حیثیت سے آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا بھی بہتر ہے، یہ برائی نہیں ہے، خرابی نہیں ہے۔ متعدد حدیثیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، میں بیان کروں تو وہی صرف فضیلت کی حدیثیں ہی بیان کرتا رہ جاؤں گا، ہیں؟ اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ جمعہ ہمارے کتنے مسلمان بد نصیب ہیں، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کا تو چھوڑیے، اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سماعت فرمائے، جس کے راوی ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ یہ دونوں صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ اپنے ممبر کی لکڑی پر، یعنی وہ ممبر جو لکڑی کا بنایا گیا تھا، پہلے مٹی اور گارے کا ممبر تھا آپ کا،
پھر بعد میں لکڑی کا ممبر بنایا گیا. اس لکڑی والے ممبر سے ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. آپ نے فرمایا تھا خبردار اللہ کی قسم جو لوگ جمعہ چھوڑ رہے ہیں وہ اپنے جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائیں. اور لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور اگر جمعہ چھوڑنے سے باز نہیں آئیں گے تو خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ٹھپا مار دے گا, مہر لگا دے گا. پھر اس دل میں خیر اور بھلائی کی چیز نہیں داخل ہو پائے گی, مہر لگ چکی ہے. دوائیں پیک ہو کے آتی ہیں, بہت سارے سامان پیک ہو کے آتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ اس میں کوئی چیز دوسری نہ داخل ہونے پائے. تو جب ہمارے دلوں پر ترک جمعہ کی وجہ سے مہر لگ جائے گی تو اس میں کوئی خیر والی چیز داخل ہی نہیں ہوگی. ہم اور آپ جائزہ لیں اپنے حالات کا اور اپنے دلوں کا کہ کیا حال ہے ہمارا. تو فرماتے ہیں یا تو جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جائیں, اگر بعد نہیں آتے ہیں تو خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے. ثم لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ, پھر یہ لوگ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. یقیناً ہم غافل ہو چکے ہیں. اللہ کا بندہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پکارتا ہے جمعہ کے دن بھی اور 5 وقت دوسرے دنوں میں بھی, مگر مہر لگ چکا ہے ہمارے دلوں پر, سیاہ ہو چکے ہیں ہمارے دل. اور دیکھیے ایک دوسری روایت ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ, کہ جو جان بوجھ کر 3 جمعہ چھوڑ دے گا بغیر کسی عذر شرعی کے, 3 جمعہ اگر کسی نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا. اور بھی متعدد حدیثیں ہیں لیکن صرف اشارے سے کام لے رہا ہوں, بلکہ وقت تو ختم ہی ہو گیا ہے. جمعہ کے لیے جلدی آنے کی فضیلت ہے. ابھی خود اذان ہوئی ہے, ہمارے بہت سارے احباب جائزہ لیں اپنے حالات کا, اپنے نفس میں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں, رات کی تنہائی میں اپنے پورے 24 گھنٹے کے اعمال کا محاسبہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا بڑے اہتمام کے ساتھ, جیسے غسل جنابت اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے ایسے غسل کیا, پھر پہلی گھڑی میں مسجد گیا تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی, یعنی اتنا اجر و ثواب ملے گا جتنا اونٹ کی قربانی کا. اور جو دوسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے گائے کی قربانی کی. جو تیسری گھڑی میں گیا گویا اس نے سینگ والے دمبے کی قربانی کی. اور جو چوتھی گھڑی میں گیا گویا اس نے مرغ کی قربانی کی, یعنی مرغ کے صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملے گا. اور جو چھٹی گھڑی میں, جو 5ویں گھڑی میں آیا گویا اس نے انڈے کی قربانی کی, یعنی کوئی اللہ کی راہ میں کسی غریب مسکین بیوہ یتیم کو ایک انڈا صدقہ دے دے, اس کا جتنا ثواب ہوگا اتنا اس آدمی کو ہوگا. تو صبح کے وقت سے جمعہ کے وقت تک کو 5 وقتوں میں اور 6 وقتوں میں آپ تقسیم کر لیجئے. تو صبح کے وقت سب سے پہلے جو آ گیا سب سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا, اور جو سب سے بعد میں آیا اس کو سب سے زیادہ کم ثواب ملے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ تو ترتیب بتا دی گئی, اب یہ تو ہم پر اور آپ پر موقوف ہے کہ ہم کم ثواب چاہتے ہیں یا زیادہ ثواب چاہتے ہیں. زیادہ ثواب چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آئیں, اس سے کم چاہتے ہیں تو اس کے بعد آئیں, اور سب سے کم چاہتے ہیں تو کب آئیں؟ اذان کے بعد. اذان سے پہلے کی یہ فضیلت ہے, سن لیجئے کان کھول کے. اور
حدیث میں آتا ہے کہ جب امام منبر پر بیٹھتا ہے، یہ فرشتے جو ہوتے ہیں یہ مسجد میں آنے والے، جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آنے والوں کی حاضری نوٹ کرتے ہیں. جتنے گیٹ ہیں نا مسجد پر، ہر گیٹ پر فرشتے لگے ہوئے ہیں، آپ کی حاضری نوٹ کرتے ہیں. پہلے عبداللہ صاحب آئے، بعد میں عبد الرحمان صاحب آئے، تیسرے نمبر پر فلاں صاحب آئے، وہلم جرا، حاضری نوٹ ہوتی ہے، رجسٹرڈ ہوتے ہیں آپ. حالانکہ کیا ضرورت ہے رجسٹر کرنے کی؟ فرشتوں کے رجسٹر میں آپ کی حاضری اور آپ کا نام نوٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، اس کو تو سب کچھ معلوم ہے. لیکن یہ اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سارا نظام بنا رکھا ہے. تو جب امام تو حاضری نوٹ کرتے رہتے ہیں کہ بعد دیگرے جو بھی آتے ہیں، اور جب امام خطبہ کے لیے منبر پر بیٹھتا ہے تب وہ صحف تو اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ذکر، خطبہ، وعظ و نصیحت جو خطیب کرتا ہے وہ سننے لگتے ہیں. اب اذان کے بعد جو لوگ مسجد آئے ان کی حاضری ندارت، اس جمعہ کی فضیلت کی حاضری نہیں. ہاں فرض ادا ہو جائے گا. بس وقت زیادہ ہو گیا. ایک بات اور عرض کروں، جمعہ کی نماز کے لیے جب ہم آئیں تو خطبہ سنیں اطمینان اور توجہ سے، چپ چاپ رہیں اور کان خطیب کی آواز کی طرف لگا رہے. خطیب کیا بول رہا ہے سننا واجب ہے، لازم ہے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کی نماز کے لیے آیا، فاستمع وانصت، اس نے کان لگایا امام کے خطبے کی طرف، وانصت، اور چپ رہا. دونوں باتیں کہی اللہ نے. صرف چپ رہنا کافی نہیں ہے، خاموش بھی ہے، کسی سے بول نہیں رہا ہے، اور کان خطبے کی طرف لگا کر کے توجہ سے سن رہا ہے. تب کیا ہوگا؟ غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری وزیادۃ ثلاثۃ ایام. اگر اس طرح سے وہ مسجد میں آ کر کے نماز جمعہ پڑھے گا، خطبہ توجہ سے سنے گا اور خاموشی اختیار کرے گا، تو پورے ہفتے کا گناہ پلس 3 دن مزید مغفرت ہو جائے گی. یعنی چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ اگر سرزد ہوں گے تو معاف کر دیجیے گا، کبیرہ نہیں. جو بڑے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ کرنا شرط ہے، اور اگر بغیر توبہ کے کوئی مر گیا، کبیرہ گناہ کر کے مرا، پھر اللہ کی مرضی، وہ جو چاہے فیصلہ کرے. چاہے تو اس جرم کی سزا دے کر کے جہنم میں جلا کر کے پھر جنت میں داخل کرو، چاہے تو غفور ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن کوئی ٹھیکہ تو نہیں ہے ہماری بخشش کا، اس کی رحمت ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے. اور ہم مست ہیں، جو چاہو کرو، اللہ غفور الرحیم ہے. اور بھول جاتے ہیں کہ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اس کو بھی یاد رکھو. اور وقت گزر گیا ہے، چونکہ عموم بلوا ہے، ہم عام طور پر دیکھتے ہیں، اس لیے وہ بڑی اہم حدیث بھی آپ کے سامنے بیان ہی کر دیتا ہوں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کوئی آدمی غسل کرے اچھی طرح، جو اس کے طاقت اور بس میں ہے، طہارت حاصل کرے، اور تیل استعمال کرے، یعنی اہتمام کرے نماز کا، جمعہ کا تیل استعمال کرے، یا گھر میں خوشبو ہے تو خوشبو لگا لے، پھر مسجد کے لیے نکلے. فلا یفرق بین اثنین، تو 2 آدمیوں میں تفریق نہ کرے، یعنی چیر پھاڑ کر کے
وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، جہاں جگہ پائے وہیں بیٹھ جائے، چیرتے پھاڑتے ہوئے گردنیں لوگوں کی پھلانگتے ہوئے آگے نہ بڑھائے، پھر جہاں جگہ پائے وہاں بیٹھ جائے۔ ثم ينصت اذا تکلم الامام، پھر امام جب خطبہ دے تو خاموش رہے، کسی سے بات چیت نہ کرے۔ تب کیا ہوگا؟ اس کا ثمرہ اور اس کا پھل الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، یہاں بھی وہی انعام بتایا گیا کہ پورے ہفتے کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، آگے بڑھتے رہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی آئے، آگے بڑھتے رہے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے تھے، کس لیے؟ پہلی صف کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، سب سے بعد میں، اور پہلی صف کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ گردن پھلانگتے ہوئے ان بھائیوں کو جو پہلے سے آ کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ سے خطبہ سن رہے ہیں، ان کو خلل میں مبتلا کریں گے، تشویش میں مبتلا کریں گے، ان کو تکلیف دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے، فرمایا جس فقط آ گئی، بیٹھ جاؤ، تو نے لوگوں کو تکلیف دے رکھی ہے، گردن پھلانگ کر کے آگے بڑھ رہے ہو۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پہلی صف کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ایسے پیچھے جتنے جائیں گے ثواب کم ہوتا جائے گا، مگر پہلی صف کی فضیلت کے لیے پہلے آنا پڑے گا، پہلی صف میں جگہ بنانی پڑے گی، پھر دوسری تیسری صف میں۔ تو ہمارے جو بھائی پہلے پہنچتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ پہلے پہنچ کر کے اگلی صف میں جگہ بنائیں اور بیٹھیں اور نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، تاکہ جو لوگ بعد میں آئیں وہ بعد میں جو خالی جگہیں بچی ہیں وہیں بیٹھیں اور وہیں پڑھیں۔ اور خطبے کی حالت میں اگر آپ آئیں تو بھی حکم ہے کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد ہلکی پھلکی پڑھ کر کے آپ بیٹھ جائیں۔ سلیح غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ آئے تو بغیر تحیۃ المسجد پڑھے وہ بیٹھ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ سلیح تم نے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لی؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا قم فصل رکعتین وتجوز فیہما، اٹھو اور 2 رکعت نفل یعنی تحیۃ المسجد پڑھ لو، اور ذرا مختصر پڑھنا، بڑی لمبی نہیں۔ تو جو بعد میں خطبے کی حالت میں آئے اس کے لیے بھی تحیۃ المسجد پڑھنا ضروری ہے، لیکن مختصر پڑھے، بڑی لمبی نہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین کتاب و سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جمعہ اور صلوات خمسہ باجماعت کا پابند بنائے، اسلام کے دوسرے احکام اور شعائر کا پابند بنائے، رب العالمین ہماری آپ کی لغزشیں اور غلطیاں معاف فرمائے، اور ہماری اور آپ کی چھوٹی بڑی تمام نیکیاں قبول فرمائے، ہم کو اسلام کا سچا شہدائی اور خادم بنائے، اور رب العالمین ہم میں جو بیمار ہم نے شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو تندرست ہیں ان کی تندرستی اور جوانی کو اپنی عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔